سوال نمبر پہلا ہے کہ اردو کا صاحب دیوان شاعر کون ہے؟ تو جواب آپ کا ہوگا قلی قطب شاہ۔ اور اس کے بعد سوال نمبر دوسرا ہے سوال نمبر 2 میں قطب مشتری کس صنف سے تعلق رکھنے والی کتاب ہے؟ یعنی قطب مشتری کیا ہے؟ تو یہ آپ کا جواب ہوگا، یہ ایک مثنوی ہے جس کو ملا وجہی نے 1609 میں لکھا تھا۔ سوال نمبر 3 ہے معراج العاشقین جو ہے اس کا موضوع کیا ہے؟ تو آپ کا جواب ہونا چاہیے تصوف۔ تو ناظرین، میں بسم اللہ آفتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالج چینل۔ آئیے بات کرتے ہیں آج۔ سوال نمبر 4 ہے ملا وجہی کی نثری تصنیف کون سی ہے؟ آپ کا جواب ہوگا شب-ے-رس۔ سوال نمبر 5 ہے میر امن کا وطن کون سا تھا؟ تو میر امن دہلوی ان کے نام کے آگے ہی لگتا ہے، تو آپ کا جواب سیدھے ہو جائے گا دہلی۔ دہلی ان کا وطن تھا اور انہی نے جو ہے وہ باغ و بہار کتاب لکھی تھی۔ اس کے بعد میں گلکرائسٹ کا فورٹ ولیم کالج سے کیا تعلق تھا؟ یعنی جان گلکرائسٹ جو ہیں فورٹ ولیم کالج میں وہ کس عہدے پر تھے؟ تو آپ کا جواب ہوگا ہندوستانی شعبۂ سربراہ تھے، وہ صدر تھے، ہندوستانی جو زبان تھی اس کو سکھانے کے لیے۔ رانی کیتکی کی کہانی لکھی گئی تھی کہاں؟ کہنے کا مطلب یہ کہانی کہاں لکھی گئی؟ آپ کا جواب ہونا چاہیے یہ لکھنؤ میں لکھی گئی ہے۔ رانی کیتکی کی کہانی انشاءاللہ خان انشا نے لکھا تھا۔ سوال خدائے سخن کسے کہا جاتا ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا میر تقی میر۔ اس کے بعد میں سوال نمبر 9 ہے عجائب القصص جو ہے کا مصنف کون ہے؟ اس کو کس نے لکھا ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا شاہ عالم ثانی۔ اس کے بعد میں اردو صوفی شاعر کون ہے؟ تو اردو صوفی شاعر جو ہیں وہ خواجہ میر درد ہیں، یاد رکھنا، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی یاد رکھنا کہ اصغر گونڈوی بھی ہیں۔ اگر اصغر گونڈوی کا نام دیا جائے گا تو درد کا نہیں، اور درد کا اگر ہوگا تو اصغر گونڈوی کا نہیں۔ عود ہندی جو ہے، عود ہندی کیا ہے؟ تو یہ جو ہے مرزا غالب کے خطوط جو لکھے گئے تھے ان کا مجموعہ ہے۔ اس خطوط کا اس کو مکاتیب یہ ہے، اس میں مکاتیب ہیں۔ اردو کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا ہند آریائی۔ ہند آریائی میں کتنی زبانیں ہیں؟ تو 5 زبانیں ہیں۔ اس کے بعد میں محمود شیرانی نے کس کتاب کا محمود شیرانی کی کتاب کا کیا نام ہے؟ تو پنجاب میں اردو محمود شیرانی کی کتاب ہے، اور انہی کا نظریہ ہے کہ اردو جو ہے وہ پنجاب میں پیدا ہو۔ سوال نمبر 14 دیکھیے میر کے کتنے دیوان ہیں؟ تو آپ کا جواب ہوگا ان کے دیوان 7 ہیں، جن میں سے 6 دیوان جو ہیں وہ اردو کے ہیں، اور اس کے بعد میں ایک دیوان جو ہے وہ فارسی کا ہے۔ نکات الشعراء کس کی تصنیف ہے؟ آپ کا جواب ہونے والا ہے میر تقی میر کی، اور یہ اردو شاعروں کا پہلا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد میں ذوق کی شہرت کس صنف میں ہے؟ تو ذوق جو ہیں وہ قصیدہ گو شاعر تھے، اور بہادر شاہ ظفر کے وہ استاد تھے اور ان کے دربار کے شاعر بھی تھے۔ اس کے بعد سوال نمبر 17 ہے سودا کا ہم اثر شاعر مندرجہ ذیل میں سے کون ہے؟ تو سیدھا اس کا جواب ہوگا میر تقی میر۔ میر تقی میر کا وہی دور ہے جو سودا کا دور ہے۔ اس کے بعد میں سوال نمبر 18 ہے میر کا انتقال کہاں ہوا؟ تو جواب ہوگا اس کا لکھنؤ۔ پیدا کہاں ہوئے؟ اکبر آباد میں۔ یہ پیدا اکبر آباد میں ہوئے تھے، اور انہوں نے زندگی جو ہے وہ اپنی جوانی کا حصہ دہلی میں گزارا، اور آخر وقت جو ان کا تھا وہ لکھنؤ میں گزرا ہے آصف الدولہ کے زمانے میں۔ آدمی نامہ کس شاعری کی تخلیق ہے؟ کس شاعر کی تخلیق ہے؟ دیکھو یہاں پہ پہلے دیکھیے یہ پیپر کا آتا تھا، اس میں سوال تک غلط لکھے ہوتے تھے۔ کیا لکھ دیا ہے؟ آدمی نامہ کس شاعری کی تخلیق ہے، یعنی کس شاعر کی تخلیق ہے؟ تو آپ کا ہوگا نذیر احمد کی یہ تخلیق ہے، نذیر احمد۔ اس کے بعد میں بحث و تقرار کس کا مضمون ہے؟ تو بحث و تقرار جو ہے یہ ہے سر سید احمد خان کا ہے۔
غزل اردو شاعری کی آبرو ہے کس نے کہا؟ تو یہ کہا ہے رشید احمد صدیقی نے۔ اس میں جواب صحیح ہونے والا ہے رشید احمد صدیقی۔ اس کے بعد میں اردو شاعری کو، اردو غزل کو نیم وحشی صنف سخن کس نے کہا؟ تو یہ کہا ہے کلیم الدین احمد نے۔ کلیم الدین احمد 1908 کو پٹنہ میں پیدا ہوئے تھے۔ کس نے کہا ہے ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا؟ تو یہ منشی پریم چند نے 1936 میں پہلی ترقی پسند تحریک میں کانفرنس میں کہا تھا۔ اس کے بعد میں مسدس مد و جزر اسلام لکھی ہوئی کس کی نظم ہے؟ یہ نظم ہے، یہ مثنوی کہہ سکتے ہیں اس کو حالی نے لکھا تھا۔ حالی کا نام یاد رکھنا۔ اور کس کی فرمائش پہ لکھا تھا اگر پوچھا جاتا ہے تو سر سید احمد خان۔ اس کے بعد سوال نمبر 25 دیکھیے، انجمن ترقی پسند تحریک کا آغاز کس سن میں ہوا؟ تو اس کا آپ کا جواب ہونے والا ہے 1936۔ 1936 میں اس کا آغاز ہوا تھا۔ سوال نمبر 26 ہے، جنگ آزادی میں کس اردو ادیب نے سب سے زیادہ حصہ لیا؟ میں بہت آرام سے اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ آپ بھی چاروں آپشن سمجھ سکیں۔ تو اس میں جو ہے جنگ آزادی میں سب سے زیادہ حصہ لینے والے ادیب کا نام ہے مولانا ابوالکلام آزاد۔ ان کو امام الہند بھی کہا جاتا ہے، یہ پہلے ایجوکیشن منسٹر بھی رہے ہیں۔ انہی کے نام پہ جو ہے وہ ایجوکیشن ڈے منایا جاتا ہے۔ آگے دیکھیے، جدید اردو غزل کو سمت و رفتار کس نے عطا کی؟ تو آپ کا جواب ہونے والا ہے اس میں حضرت موہانی۔ اور نرم لہجے کا شاعر کسے کہا جاتا ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا، یہ کہا جاتا ہے فیض احمد فیض کو۔ سوال نمبر 28 دیکھیے، دیہاتی زندگی پر کس نے افسانے لکھے؟ یعنی دیہاتی جو زندگی ہوتی ہے، گاؤں کی زندگی کا کس نے اپنے افسانوں میں عیاں کیا ہے؟ تو یہ آپ کا نام ہونا چاہیے منشی پریم چند۔ منشی پریم چند کے وہاں گاؤں کی زندگی، دیہات کی زندگی نظر آتی ہے۔ آگے دیکھیے، جدید غزل میں نرم لہجے کا شاعر کون ہے؟ آ گیا اصغر گونڈوی۔ آپشن کے لحاظ سے اصغر گونڈوی ہونے والے ہیں۔ ایک چیز اور یاد رکھیے گا، جہاں پہ بھی یہ آئی جو نشان میں نے بنایا ہے پین سے، یہ دیکھیے یہ ہے، ان کوشچن کو آپ نوٹس بنا لیں الگ سے، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہیں۔ اس کے بعد میں قافیہ کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہوگا ردیف سے قبل آنے والا لفظ۔ ردیف سے قبل آنے والے لفظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 31 دیکھیے، مطلع کسے کہتے ہیں؟ تو آپ کا جواب ہوگا غزل کا شعر جس میں دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں، یعنی غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصروں میں ردیف قافیہ ہو۔ اس کے بعد میں نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کسی ہے، اس شعر میں کون سی صنعت کا استعمال ہوا ہے؟ آپ کا جواب ہوگا تشبیہ۔ اور یہ شعر کس کا ہے؟ تو یہ شعر ہے میر تقی میر کا۔ آگے دیکھیے، کھوجی کا کردار کس کتاب میں ملتا ہے؟ تو یہ فسانہ آزاد ہے رتن ناتھ سرشار کا۔ اس میں یہ کھوجی کا کردار ہے جو مزاحیہ کردار ہے، اور ساتھ ساتھ میں یاد رکھنا 1880 میں فسانہ آزاد جو ہے دہلی سے اودھ اخبار میں شائع ہوا کرتا تھا 1878 سے 69 تک ظرافت کے نام سے، اور 1880 میں یہ کتاب کی شکل میں شائع ہوا، 4 جلدوں پر ہے اور اس میں 4000 صفحات ہیں۔ آگے دیکھیں، مشتاق احمد یوسفی کی کتاب آوے گم کس طرح کی کتاب ہے؟ تو آپ کا جواب ہونا چاہیے یہ ہے مزاحیہ۔ یہ مزاحیہ کتاب ہے، طنز و ظرافت۔ اس میں طنز و ظرافت ہے یعنی مزاحیہ بھی ہے، اس کو کہیں کہیں مزاحیہ کے طور پہ پوچھ لیتے ہیں۔ سوال نمبر 35 دیکھیے، لیلا کے خطوط کس صنف سے تعلق رکھتی ہے؟ تو یہ ہے ناول۔ لیلا کے خطوط جو ہے وہ ناول ہے۔ اس کے بعد میں سوال نمبر 36 دیکھیے، سوال نمبر 36، گورے گریباں کا اردو ترجمہ کس شاعر کی نظم ہے؟ گورے گریباں کا اردو ترجمہ
किस शायर की नज़्म है? तो जवाब होगा नज़्म तबातबाई। नज़्म तबातबाई की ये नज़्म है। सवाल नंबर 37 देखिए, राम बाबू सक्सेना की शोहरत किस हैसियत से है? तो सभी को पता है ये बहुत ही मशहूर जो है मुरख थे, ये बहुत बड़े तारीख़ निगार थे। इसके बाद में इस्लाह निस्वां किस किताब का मौजू है? किस किताब का मौजू है इस्लाह निस्वां? तो मिरातुल उरूस जो है, ये मिरातुल उरूस डिप्टी नज़ीर अहमद का पहला नावल ही है जो 1869 में शाया हुआ। तलाश हक़ किस की आप बीती का उर्दू तर्जुमा है? तो ये है महात्मा गांधी। तलाश हक़ को उर्दू में जो है एक्सपेरिमेंट ट्रू शायद ऐसे करके है, मुझे याद नहीं आ रही। इसका उर्दू में तलाश हक़ याद रखना। बहरहाल डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की है। रानी केतकी की कहानी की खुसूसियत क्या है? तो ये क्या है, फ़ारसी और संस्कृत अल्फाज से आरी है। कहने का मतलब फ़ारसी और संस्कृत के अल्फाजों का इस्तेमाल इसमें नहीं हुआ है। और ये लिखी हुई किताब जो है वो इंशाअल्लाह खान की है। सवाल नंबर 41 है, जदीदियत का नुमाइंदा नक्काद कौन है? तो जवाब होगा इसमें आपका शमसुल रहमान फ़ारूक़ी। शमसुल रहमान फ़ारूक़ी को जदीदियत का इमाम कहा जाता है। इसके बाद में इस्लाह ज़बान से कौन वाबस्ता है? सवाल नंबर 42, इस्लाह ज़बान से कौन वाबस्ता है? तो आपका जवाब होना चाहिए ये है नासिख। नासिख जो हैं वो इस्लाह ज़बान से वाबस्ता हैं। शायर इनकलाब किसे कहा जाता है? तो जोश मलियावादी। शायर इनकलाब, शायर शबाब, शायर नौजवान, ये तमाम लक़ब जो हैं वो जोश मलियावादी के हैं। सवाल नंबर 44, ड्रामा के लिए किसकी शोहरत है? यानी कौन ड्रामे के लिए मशहूर है? तो आगा हशर काश्मीरी जो हैं ये हैं मशहूर, और इनका पहला ड्रामा है आफ़ताब मोहब्बत जो है वो इनका पहला ड्रामा है। इसके बाद में आगे देखिए 45 नंबर, दरवाज़े खोल दो किसका ड्रामा है? तो ये है कृष्ण चंद्र का। ये देखिए यहाँ पर आई बना हुआ है, ये इम्पोर्टेंट बहुत है। दरवाज़े खोल दो ये ड्रामा है कृष्ण चंद्र का। और अगर खाली ये खोल दो आए, अगर पूछा जाए खोल दो वो किसका अफसाना है? तो होगा मंटू। सवाल नंबर 46, गालिब के तमाम मदवन और गैर मदवन कलाम का मुरत्तिब कौन है? तो आपका जवाब होने वाला है इम्तियाज़ अली अरशी। इसके बाद सवाल नंबर 47, क्या है शिबली की तसनीफ सीरतुन्नबी की तकमील किसने की? तो ये 6 जिल्दों में है। पहली बात तो ये 2 जिल्दें शिबली नोमानी ने, और इसकी 4 जिल्दों को जो है वो सुलेमान नदवी जो हैं उन्होंने किया है। इसके बाद में सवाल नंबर 48, सबरस किस ज़बान में लिखी गई? जवाब होगा दक्कनी, और इसको 1635 में लिखा गया। लिखा किसने है? आपको पता है, ये लिखा है मुल्ला वजीह ने। इसके बाद सवाल नंबर 50 क्वेश्चन पूरे करना है। सवाल नंबर 49 है, तनकीद क्या है का मुसन्निफ़ कौन है? तो यह है आल अहमद सुरूर। उर्दू तनकीद पर एक नज़र, उर्दू शायरी पर एक नज़र, ये किताबें हैं कलीमुद्दीन अहमद की। मार्क्सी तनकीद की इब्तदा किस दौर में हुई? तो तरक्की पसंद जो दौर है उसमें हुई मार्क्सी तनकीद का इर्तका, क्योंकि तरक्की पसंद तहरीक और मार्क्सी तनकीद जो है वो मार्क्सी और तरक्की वो एक ही चीज़ समझ लीजिए है। तो उम्मीद करता हूँ आज के सारे सवालात आपको अच्छे लगे होंगे, और प्रैक्टिस के तौर पर यूँ सिलसिला चलता रहेगा। आपका कोई मशवरा हो तो आप कमेंट कीजिए।